نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کے باعتبار سند کے جو ہم نے اقسام بیان کی تھیں ان کے بعد 5 اقسام کے بعد اب ہم چھٹی قسم تدلیس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ تدلیس جو کیا چیز ہے، تدلیس کسے کہتے ہیں۔ اب مدلس یہ دلسہ کا اسم مفعول ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ سامان میں کسی عیب کو خریدار سے چھپا کر اسے فروخت کرنا۔ تدلیس کا مطلب ہے کسی کو سامان کو کسی خریدار سے چھپا کر فروخت کرنا، اسے تدلیس کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی جو القاموس المحیط وغیرہ میں ہے اس کا معنی، اس میں یہ لکھا ہے اندھیرے میں آپس میں گفتگو کرنا، اسے تدلیس کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے اخفاء عیب فی الاسناد و تحسین لظاہرہ، کہ اس کے عیب کو، اس کی سند کے اندر جو عیب موجود ہے اسے چھپا کر بظاہراً حدیث کی سند کو اچھا بتانا کہ اس کی سند بہت اچھی ہے۔ اب یہ تدلیس کا مسئلہ یہ بہت پرانا ہے اور عرصہ دراز سے محدثین کے اندر یہ معاملہ رہا، اور بہت سے محدثین حضرات جو کہ حدیث کے اندر ان کا ایک نام بھی تھا، ان لوگوں نے اس معاملے میں تدلیس سے کئی معاملوں میں، کئی احادیث میں تدلیس سے کام لیا۔ تو تدلیس کیا چیز ہے، تدلیس کیسے ہوتی ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، آج ہم اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تدلیس کی اصولی طور پر جو ہے وہ 8 اقسام بنتی ہیں۔ 8 قسموں میں تدلیس کو تقسیم کیا جاتا ہے یا پہچان کی جاتی ہے۔ نمبر 1 تدلیس الاسناد، نمبر 2 تدلیس التسویہ، نمبر 3 تدلیس القطع، نمبر 4 تدلیس العطف، نمبر 5 تدلیس الشیوخ، نمبر 6 تدلیس البلدان، نمبر 7 تدلیس المتن، اور نمبر 8 تدلیس السقوط۔ یعنی 8 جگہ پر تدلیس کی جاتی ہے سند میں، تدلیس التسویہ برابری کے محدثین میں، اور قطع کے طور پہ تدلیس عطف، تدلیس شیوخ، تدلیس البلدان، اور تدلیس المتن اور تدلیس السقوط۔ اب ان 8 اقسام کی ذرا تعریف کو جو سمجھ لیں۔ تدلیس الاسناد، اس کو تدلیس الاسقاط بھی کہتے ہیں، کہ وہ حدیث جس کو راوی ایسے شخص سے روایت کرے جو اس کا ہم اثر ہو اور اس سے مل چکا ہو، مگر اس کا سماع اس سے ثابت نہ ہو، لیکن اس سے صرف ملاقات ہو جانے کی بنیاد پر اس حدیث کو اس راوی سے بیان کرنا شروع کر دے، اس روایت کو تدلیس الاسناد کہتے ہیں، اس سند کو۔ جیسے اس کی مثال ایک حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے عبداللہ بن عبید الحمدانی نے روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ان دونوں کے آپس میں جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر ابو اسحاق اگرچہ مکثر الحدیث ہیں، بہت زیادہ حدیث کے راوی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تدلیس کرتے تھے، اور تدلیس میں یہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ روایت کیا اس براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حالانکہ ان کا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب ان سے سماع ثابت نہیں ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے ان کے ساتھ اس بات کا وہم پیدا کیا کہ گویا کہ انہوں نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو براہ راست سنا ہے۔ تو جب یہ انہوں نے وہم پیدا کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اصل بات کیا تھی کہ انہوں نے اس حدیث کو نفی بن حارث الحمدانی سے سنا تھا، ابو داؤد اعمیٰ جن کا تخلص ہے ان سے انہوں نے اس حدیث کو سنا تھا، اور ابو داؤد اعمیٰ محدثین کے نزدیک مکثر اپنا متروک الحدیث ہیں، ان کے اوپر محدثین کی جرح تھی۔ اب اگر یہ وہاں پر ان کے معاملے میں ایسا کرتے کہ ان کا تذکرہ کرتے اپنی کتاب میں کہ میں نے ان سے یعنی اس حدیث کو سنا ہے، تو لوگوں کے ہاں اپنی شان کم ہوتی تھی، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کا تذکرہ کرتے، انہوں نے اس کا تذکرہ چھوڑ کر سند میں تدلیس کی اور اس کا نام چھوڑ کر براہ راست ڈائریکٹ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر دیا۔ یہ تدلیس کا حکم یہ ہے کہ یہ تدلیس انتہائی مکروہ ہے، بالکل جائز نہیں، اور علماء نے اس کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے جھوٹ ہی کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ دوسری قسم جو کہ تدلیس التسویہ کی ہے، تدلیس التسویہ میں کہ راوی روایت کرتے وقت اپنے شیخ کا نام اس لیے نہ لے جس سے روایت لی ہے کہ وہ شیخ اس کا ضعیف ہو یا اس کا ہم عمر میں سے چھوٹا ہو۔ اگر اس کا نام لیتا ہے تو اس کے علم کی، اس کی شان میں کمی لازم آتی ہے کہ تم نے اتنا چھوٹے سے پڑھا ہے، اتنا کم عمر سے پڑھا ہے، یا اس کا شیخ ضعیف ہے کہ تم نے ایک محدثین کے ہاں، حضرات محدثین کے ہاں ضعیف راوی سے تم نے علم حاصل کیا ہے۔ تو اس الزام سے بچنے کے لیے کہ مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے ایک ضعیف سے پڑھا ہے یا ایک
تم نے چھوٹی عمر کے راوی سے پڑھا ہے تو اس کے نام کو چھوڑ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں تدلیس التسویہ۔ اس کی مثال جیسے حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نافع سے، اور وہ حضرت ابن عمر کے غلام مولا ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغدو الی المصلی یوم العید والعنز تحمل بین یدیہ فیصلی الیہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلتے تھے عید پڑھنے کے لیے تو آپ کے سامنے ایک نیزہ بردار سیکورٹی گارڈ باقاعدہ چلا کرتا تھا، اور وہ لے جا کر اسی نیزے کو وہاں پر جو ہے وہ گاڑ دیا جاتا تھا جو سترہ کا کام دیتا تھا، اور آپ سے کی طرح کر کے نماز پڑھتے سترے کے سامنے، یعنی وہ نماز پڑھتے تھے۔ اب ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ ہم نے اوزاعی سے سنا کہ ان کو نافع نے بیان کیا ہے، حالانکہ ولید بن مسلم کرشی جو کہ ثقہ ہیں لیکن وہ کثیر التدلیس ہیں۔ ہم کو اوزاعی نے عبداللہ بن عامر سے، اور عبداللہ بن عامر نے نافع سے، اور یہ عبداللہ بن عامر نے نافع سے بیان کیا تھا، اور اوزاعی رحمہ اللہ نے امام اوزاعی نے اب عبداللہ بن عامر کو درمیان سے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ ایک تو یہ اس وجہ سے کہ یہ ضعیف تھا اور یہ اوزاعی کے شیوخ میں سے تھا، لیکن اس نے حضرت نافع سے حدیث نہیں سنی ہوئی تھی، تو اس کے اس ذوف کی وجہ سے، اس کے اس کذب کی وجہ سے امام اوزاعی نے اس کا تذکرہ درمیان سے چھوڑ دیا۔ تو ایسا تذکرہ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ یہ ضعیف ہونے اور محدثین کے ہاں مجروح ہونے کی وجہ سے اس کو یہاں پر امام اوزاعی رحمہ اللہ نے تدلیس تسویہ سے کام لیا۔ تدلیس القطع، راوی کا لفظ ادا کو بیان کیے بغیر حدیث کو بیان کرنا جس سے اس کا سماع ثابت نہ ہو۔ محدثین کے ہاں یہ قسم یعنی عام قسم شمار ہوتی ہے، یعنی ایسے آدمی سے روایت کو بیان کرنا جس سے سماع ثابت نہ ہو، اور لفظ سماع بھی نہ استعمال کرنا بلکہ موہم سماع یعنی جس سے سماع کا وہم پیدا ہوتا ہو، ایسے الفاظ کے ساتھ راوی کا اس سے روایت کرنا۔ جیسے علی بن خشرم کہتے ہیں ہم سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھے، سفیان نے کہا زہری نے یوں بیان کیا۔ ہم نے سفیان سے پوچھا کہ آپ نے زہری سے سنا ہے؟ یعنی آپ جو امام زہری رحمہ اللہ محمد بن مسلم شہاب الزہری جو کہ جلیل القدر راوی ہیں بخاری مسلم کے، تو ان سے کہا آپ نے ان سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، پھر اس نے کہا نہیں، مجھ سے عبد الرزاق نے، ان سے معمر نے، اور معمر کو زہری نے بیان کیا۔ اب سفیان ثوری نے جو زہری کے ہم اثر تھے اور ملاقات کر چکے تھے لیکن ان سے روایت نہیں سنی تھی، تو یہاں پر سفیان نے معمر اور عبد الرزاق دو واسطے چھوڑ دیے۔ کیوں؟ چونکہ اگر یہ کہا جائے کہ مؤثر ہو کر آپ نے ان سے روایت نہیں سنی تو اس میں شان میں استخفاف لازم آتا تھا، تو ترتیب یہ رکھی کہ براہ راست زہری کا نام لے دیا، تو لیکن جب پوچھا کہ کیا آپ نے ان سے سنا ہے تو پھر ساتھ عبد الرزاق اور معمر کا تذکرہ بھی کر دیا کہ میں نے معمر سے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے زہری سے سنا اور یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے تدلیس قطع کیا، یعنی کہ وہم ڈال دیا کہ ملاقات چونکہ ہو چکی ہے تو ممکن ہے کہ سماع بھی ان کا ہو چکا ہو، جب لقاء ثابت ہے تو سماع بھی ان کا شاید ہو چکا ہو۔ تو اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ صرف ثبوت لقاء کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ ساتھ وہ صراحت سماع کو مانتے ہیں کہ سماع کی بھی صراحت موجود ہو کہ انہوں نے ان سے سنا بھی ہے۔ اب یہ قسم بھی تدلیس کی جو ہے یہ مکروہ ہے، اس قسم کے بارے میں بھی محدثین کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ ایسی قسم مکروہ ہے۔ تدلیس العطف، تدلیس العطف یہ ہے کہ راوی نے اپنے شیخ سے حدیث بیان کی، صراحتاً حدیث بیان کی، اور ساتھ میں ایک دوسرے شیخ کا نام عطف لے کر جوڑ دیا جس سے حدیث سنی نہیں تھی، یعنی وہ عاطفہ درمیان میں ڈالی، اور ساتھ دو شیوخ کا تذکرہ کر دیا جس سے وہم پیدا ہو جائے کہ اس نے ان سے بھی حدیث سنی ہے حالانکہ اسے سنی ہوئی نہیں ہوتی۔ جیسے اس کی مثال حشیم کے شاگردوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے استاد جو کہ کثیر التدلیس ہیں، مدلسین کے بہت بڑے مدلس ہیں اور بات کو یعنی وہ گھما دیتے ہیں، تو ہم آج اپنے استاد جی سے تدلیس قبول نہیں کریں گے، جو روایت بھی وہ تدلیس کے ساتھ بیان کریں گے ان سے کہیں گے استاد جی اپنے استادوں کا نام لو، اپنے استادوں کا نام چھوڑ کر ہمیں کوئی روایت نہ سناؤ۔ تو جو حشیم کے شاگردوں میں کچھ جاسوس چھوڑے ہوئے تھے انہوں نے جا کر اطلاع دے دی اپنے استاد کو کہ آج آپ کی تدلیس کو قبول نہیں کریں گے، وہ بالکل انتظار میں بیٹھے ہیں، جب آپ روایت بیان کریں گے تو آپ کی تدلیس نہیں سنی جائے گی۔ اب حشیم نے سبق پڑھانا شروع کیا تو جہاں پر بھی سبق کے اندر نام آتا تو کہتے تدلیس حدثنا حسین و مغیرہ عن ابراہیم، حدثنا حسین و مغیرہ عن ابراہیم، بار بار اس طرح کرتے رہے، اور سبق سے فارغ ہو کر طلباء سے پوچھا بتاؤ میں نے آج تدلیس تو نہیں کی؟ تو سب نے کہا نہیں سر جی آج تو آپ نے کوئی تدلیس نہیں کی ہے۔ تو طلباء مطمئن ہو گئے۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا حسین سے سماع ہے، مغیرہ سے نہیں ہے۔ مغیرہ کا نام میں نے آپ کو وہم ڈالنے کے لیے استعمال کیا کہ حدثنا حسین و مغیرہ عن ابراہیم، کہ حسین سے براہ راست میرا ابراہیم سے سماع ہے، مغیرہ اس میں نہیں ہے، لیکن مغیرہ کا نام میں نے وہم ڈالنے کے لیے اس میں استعمال کیا ہے۔ تو اب یہ تدلیس کی یہ قسم بھی مکروہ ہے محدثین کے ہاں کہ ایسا طرز اختیار کرنا جس سے شاگردوں کو وہم ہو کہ انہوں نے ان دو سے سنا ہے حالانکہ دو میں سے سنا نہیں، محض ان کو وہم میں ڈالنے کے لیے انہوں نے وہاں پر عطف استعمال کیا، تو اس کو تدلیس العطف کہتے ہیں۔ تدلیس الشیوخ،
تدلیس الشیوخ یہ ہے کہ وہ حدیث جس راوی سے اپنے استاد سے نقل کرتے ہوں اس کے لیے کوئی غیر معروف نام، لقب اور کنیت ذکر کریں جس سے اس استاد کی پہچان نہ ہو سکے، اس استاد پر کوئی جرح ہو، وہ استاد ایسا ہو کہ وہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہ ہو، تو ایسے استاد کو مزید جرح سے بچانے کے لیے اس کا کوئی غیر معروف لقب استعمال کریں، غیر معروف نام لیں، جیسے ابو بکر بن مجاہد، ان کا شمار جلیل القدر اہم حدیث میں ہوتا ہے، یا جب اپنے شیخ ابو بکر بن داؤد سجستانی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں تو ان کا غیر معروف نام عبداللہ ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ حدثنا عبداللہ بن عبداللہ اور کنیت ابو بکر کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ ابو بکر بن داؤد ضعیف ہے، کیونکہ اگر میں نے ابو بکر ان کی مشہور کنیت کا تذکرہ کیا، یا جیسے کوئی امام بخاری رحمہ اللہ کا نام لینے کے بجائے کہے محمد بن اسماعیل نے بیان کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا معروف جو ابو بکر صدیق نام سے معروف ہیں، اس کے بجائے ان کا اصل نام حضرت عبداللہ بن قحافہ وہ تذکرہ کرے، تو کسی کا اصل نام چھوڑ کر یعنی معروف نام چھوڑ کر غیر معروف کنیت اور غیر معروف نام سے پکارنا یہ تدلیس الشیوخ ہے، اور یہ بھی محدثین کے ہاں مکروہ ہے۔ اور چھٹی قسم ہے تدلیس البلدان، شہروں کے اندر تدلیس کرنا۔ مثال کے طور پر کسی شہر یا قبیلے کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے اپنے شیخ کی عظمت کو بڑھا کر بیان کرنا کہ وہاں پر میں نے اپنے شیخ سے یہ حدیث سنی، جیسے مصر کا رہنے والا کہے حدثنی فلان بالاندلس، میں نے اندلس کے شہر میں فلاں استاد سے یہ حدیث سنی، یا کہے میں نے اندلس کا مقام قرافہ ہے وہاں پر یہ حدیث بیان کی۔ اس میں اصل میں راوی لوگوں کو دھوکے میں یہ ڈالنا چاہتا ہوتا ہے کہ میں نے طلب حدیث میں بہت زیادہ سفر کیے ہیں، کبھی میں اندلس گیا ہوں، کبھی مصر گیا ہوں، کبھی فلاں جگہ پر گیا ہوں، تو اس لیے دھوکہ دینے کے لیے مصر مراد ہے، مصر کا لغوی معنی شہر کے معنوں میں آتا ہے، تو مراد اسے کراچی ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ میں نے مصر میں سنا، تو لوگ کہیں جی مصر سے اس نے پڑھا ہے، یہ جامعۃ الازہر کا فاضل ہے یا فلاں ہے، اور مصر سے مراد اس کی کراچی ہو یا لاہور ہو۔ تو اسی طرح قرافہ اپنی طرف سے معروف نام لے رہا ہو اور مراد اس کے غیر معروف نام ہو، کسی اور شہر کا نام لے رہا ہو، تو یہ دھوکہ دینے کے لیے ایسا کام کرنا یہ بھی مکروہ ہے، ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب آئیے تدلیس المتن کی طرف، کہ ایک متن کو دوسرے متن کے ساتھ یعنی تقدیم یا تاخیر کر کے ملا دینا، ایک متن کا دوسری سند کے ساتھ ملانا، دوسری سند کو تیسرے متن کے ساتھ ملا دینا، یعنی سند کوئی اور ہے، حدیث کوئی اور ہے، وہ سند صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ کسی ضعیف حدیث کا متن جوڑ دینا، یا متن صحیح ہے اس کے ساتھ کسی ضعیف سند کو جوڑ دینا، یعنی سند اور متن میں خلط ملط کر دینا، اس کو کہتے ہیں تدلیس المتن۔ تو تدلیس المتن کے اندر یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے، اب مثال کے طور پر تدلیس المتن عام طور پہ امتحان کے لیے حضرات محدثین اور فقہا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ کر اپنے علاقے میں واپس گئے تو اس وقت ان کا امتحان لینے کے لیے ان کے جو وقت کے اساتذہ تھے وہ اکٹھے ہو کر بیٹھے، انہوں نے 10 حدیثوں کے سند اور متن آپس میں خلط ملط کر دیے۔ تو جب وہ سند اور متن خلط ملط کر دیے تو اب اس کے بعد ان سے سوال کیا، ان کو ساری حدیث سنائی گئی کہ آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے، اس حدیث کے بارے میں آپ کی کیا رائے، اس کے بارے میں کیا رائے، تو انہوں نے ہر حدیث کے بارے میں کہا میں نہیں جانتا۔ عام لوگ یہی سمجھے کہ اس امام بخاری بیچارے کو حدیث کا پتہ نہیں ہے، لیکن اساتذہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ بہت سمجھدار ہے، یہ ہماری اس تدلیس کو پہچان گیا ہے۔ تو جب انہوں نے سب کی پھر تصحیح کی اور کہا کہ آپ نے اس سند کو اس متن کے ساتھ جوڑ دیا اور اس متن کو اس سند کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو انہوں نے اس تدلیس کو جو انہوں نے متن اور سند میں کی تھی دونوں کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ تو یہ کرنا اگر تو امتحان کی غرض سے ہو بشرطے کہ اسی مجلس میں پھر اس کی صراحت کر دی جائے تو ایسا کرنا جائز ہے، اور اگر دھوکہ دینے کے لیے ہو تو یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب تدلیس المتن کے بعد 8ویں قسم تدلیس کی جو ہے اور آخری قسم وہ ہے تدلیس السکوت۔ تدلیس السکوت کیا چیز ہے؟ راوی حدثنی یا حدثنا یا سمیت کہہ کر تھوڑی دیر خاموش ہو جائے، پھر کہے جا کر اگلے راوی کا حدثنا العامش۔ اب سننے والے کو یہ تاثر دے کہ اس کے فوراً بعد آگے جو اس سے میں نے سنا ہے وہ راوی عامش ہے، حالانکہ جتنی دیر خاموش ہوا اس کے اندر دل میں اس نے اصل استاد کا نام لے لیا کہ اس میں فلاں استاد موجود ہے، اور سکوت اختیار کر کے پھر آگے چھلانگ لگائی اور اگلے راوی کا نام لے دیا، یہ قسم بھی جائز نہیں، یہ بھی مکروہ ہے، اس پر بھی کراہت کا حکم ہے۔ ایسا سکوت ایسے موقع پر اختیار کرنا جہاں بیان کا تقاضا ہو، جہاں پر بول کر بتانے کا ایک فطری تقاضا ہو رہا ہو کہ آپ اس سبق کو آگے بتائیں، اس کی سند کو آگے بتائیں، تو بجائے اس کے بتانے کے وہاں پر سکوت اختیار کرے، تو ایسی سند بھی سندن جو ہے وہ ایسی حدیث بھی ایسا کرنا مکروہ ہے، ایسا کرنے کی شرن جائز نہیں ہوگا کہ دھوکہ دہی کے لیے ایسا کام کیا جائے، الا یہ کہ پھر وضاحت کر دے کہ یہاں پر میں نے تدلیس سے کام لیا، میں نے جو سکوت اختیار کیا اس سے فلاں مراد تھا۔
تو اس کے اندر جو تدلیس کے اندر باقاعدہ تبیین فی اسماء المدلسین اور حافظ شمس الدین ذابی کا منظومہ ہے، اور اس کے اندر تعریف اہل تقدیس بمراتب بالموصوفین بالتدلیس حافظ بن عسقلانی کی، تو ان کتب میں تدلیس، مدلسین اور مدلس راویوں کے حالات تفصیل سے موجود ہیں۔ علم حدیث کے اندر ایسے بیسوں راوی موجود ہیں جنہوں نے تدلیس سے کام لیا۔ جب تک ہم ان کے حالات کو، ان کے عنعنہ کو نہ پہچانیں کہ کہاں پر انہوں نے سنا نہیں ہوتا لیکن ان سے روایت کر کے وہ شبہ ڈالتے ہیں، تب تک ہم حدیث کی کنوں کو، اس کی حقیقت اور طے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث کی تمام اقسام کو سمجھنے اور مسئلہ کو سمجھ کر اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو 5ویں فصل ہے اس کے اندر سے ایک جز باقی ہے، ارسال کی بحث، چونکہ یہ ارسال کی بحث کافی یعنی علمی بھی ہے، کچھ پیچیدہ بھی ہے، تو کل جو 6ٹھی فصل ہے اس سے پہلے انشاءاللہ العزیز ارسال کی بحث کا سبق ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔